خاتمے کے بعد اسلام کے ماننے والوں کا جس طریقے سے قتل عام کیا گیا اور اسلام کے نشانیوں کو ختم کیا گیا، مساجدوں کو گرجا گھروں میں تبدیل کیا گیا، اور جس طریقے سے اسلامک لٹریچر کو اسپین کی بازاروں میں جلایا گیا اور مسلمانوں کو اسپین سے نکالا گیا اور جبری طور سے ان مسلمانوں کو اسلام سے ہٹ کر دوسرے مذہب و مذہب کو قبول کرنے پر مجبور کیا گیا، ویسے ہی سازشیں، ویسے ہی منصوبے آج یہ بھارتیہ جنتا پارٹی، بی جے پی، سنگھ پریوار و آر ایس ایس کے ہیں۔ یہ لوگ ڈیولپمنٹ کا نام لیتے ہیں، تبدیلی کا نام لیتے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کوئی ملک ترقی یافتہ بن سکتا ہے جب تک کہ اس ملک کا رہنے اور بسنے والے سب سے بڑی اقلیت کو اس ملک کے ترقی کا شراکت دار نہ بنایا جائے؟ کوئی بھی ملک ترقیاتی سرگرمیوں کو کامیابی کے ساتھ روب عمل نہیں لا سکتا، اور کوئی بھی ملک کامیابی اور کامرانی کو حاصل نہیں کر سکتا یا بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کی کامیابی، اس کی ترقی، اس کے ڈیولپمنٹ کے منصوبوں ارادوں میں اس ملک کے ہر شہری کو برابر کا حصے دار نہیں بنایا جاتا۔ اور آج اگر بھارتیہ جنتا پارٹی اس ملک کو ترقی یافتہ بنانے کا خواب دیکھ رہی ہے، عزم رکھتی ہے، ارادہ رکھتی ہے، تو اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ مسلمانوں کو اس کا کھویا ہوا مقام نہیں ملتا، اس کو اس کا انصاف نہیں ملتا، اس کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، جب تک کہ اس کے دلوں میں وہ جو خوف ہے اور جو مایوسی ہے اس کو دور نہیں کیا جاتا، اس وقت تک کہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن آج یہ لوگ ایک منصوبہ، ایک ارادہ لے کر آ رہے ہیں۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں شہادت بابری مسجد کے واقعے کے بعد بھی میں اپنے ہر تقریر میں کہتا تھا کہ بے شک بابری مسجد 6 دسمبر 1992 کو شہید ہوئی، ہندوستان کے تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے، سیکولرزم پر حملے کا دن ہے، لیکن بابری مسجد کو شہید کرنے کا منصوبہ یہ لوگ ہندوستان کے آزادی سے پہلے سے بناتے رہے، صحیح وقت کا انتظار کرتے رہے، ماحول کو بنائے اور اپنی قوم کو بیدار کرے، ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئے، اور جب صحیح وقت آیا تو وہ اپنے منصوبوں کو کامیاب کرے۔ میری بات کل نریندر مودی کے بیان سے کیا صحیح ثابت نہیں ہوئی؟ دہلی میں اپنے دفتر میں مخاطب کرتے ہوئے نریندر مودی یہ کہتا ہے کہ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ورکروں کی کامیابی ہے اور 5 پیڑھیوں سے جدوجہد کرنے والے ہمارے سنگھ سیوک یا آر ایس ایس کے لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو آپ بتاؤ، غور کرو اس بات کو کہ یہ آر ایس ایس کا وجود اگر ہوا تو ان کا وجود صرف اور صرف ہندوستان سے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، ان کو خائف رکھنے کے لیے، ان کو تعلیمی طور پہ، معاشی طور پہ کمزور کرنے کے لیے، اور پھر ان کے آبادی اور بستیوں کو ترقیاتی سرگرمیوں سے محروم رکھنے کے لیے ہوا ہے۔ یہ لوگ صرف ہندوتوا کا خواب دیکھتے تھے، ان کو ہندوستان کے سیکولرزم سے دلچسپی نہیں، اور آج یہ ملک جس طرف جا رہا ہے، آپ کو اور ہم کو، سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ یہ وقت نازک ہے۔ آج مسلمانوں کی تعداد ہے لیکن اتحاد نہیں،
महाराष्ट्र में تعداد ہے اتحاد نہیں, کرناٹک میں تعداد ہے اتحاد نہیں, یوپی میں اتحاد نہیں ہے لیکن تعداد ہے, بنگال میں تعداد ہے اتحاد نہیں, دلی میں تعداد ہے اتحاد نہیں. ارے آج آپ بتاؤ کہ اگر ہماری تعداد ہے تو پھر ہماری صفوں میں اتحاد کیوں نہیں؟ مجھے معاف کریں, میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ضرور کہوں گا, یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ لوگ مسلم قیادت کو کمزور کرنے کے لیے نئے نئے منصوبے وہ ارادوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں, اور ہم ان منصوبوں کو ارادوں کو سمجھتے نہیں. مسلمان صرف سیکولرزم کے نام پر مختلف سیکولر پارٹیوں کے ووٹ بینک کی طرح استعمال ہوتا رہا. کبھی مسلمانوں کو سماجوادی پارٹی نے استعمال کیا, کبھی بہوجن سماج نے استعمال کیا, کبھی کانگریس نے استعمال کیا, کبھی جنتا نے استعمال کیا, کبھی جنتا دل نے استعمال کیا, کبھی آر جے ڈی نے استعمال کیا. تو ہر کئی ایسی نام نہاد سیکولر جماعتوں نے صرف ووٹوں کی خاطر مسلمانوں کے اتحاد کا, مسلمانوں کے ووٹوں کا, ان کے جذبات کا استحصال کیا اور ان کو استعمال کیا. لیکن انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا. کانگریس برسا برس تک اقتدار پر رہی, لیکن گوپال سنگھ کمیشن کی رپورٹ سے لے کر سچر کمیٹی یا سچر کمیٹی کے بعد گوپال سنگھ کمیشن کی رپورٹ, یہ سارے رپورٹ یہی بات کو ثابت کرتے ہیں کہ مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں پسماندہ ہے, سب سے پچھڑا ہوا ہے, سب سے پیچھے ہے. ہمدردیوں کا اظہار تو ہوتا رہا, وعدے تو کیے جاتے رہے, لیکن ہم کو ہمارا حق نہیں دیا گیا. اور اسی وجہ سے میں آپ سے کہوں گا کہ آج وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہم کو اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرنا ہوگا. اگر اتحاد نہیں ہوگا تو پھر یاد رکھو ہمارا مستقبل تاریک ہو جائے گا. اور اتحاد کے ساتھ ساتھ نوجوانوں, میرا اگر آج کے جلسے سے تمہارے لیے کوئی پیغام ہے تو وہ پیغام یہی ہے کہ اپنے دل میں دنیا کی محبت کو جگہ بنانے نہ دو, آخرت کی فکر کرو. سنگھ پریوار, بی جے پی, آر ایس ایس نوجوانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت ڈالے گی, ڈیولپمنٹ کے نام پہ دنیا کی لالچ ڈالے گی, دنیا کی خواہش ڈالے گی. اگر تمہارے دل میں دنیا غالب آ جائے گی تو یاد رکھو تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا اور تمہاری آخرت بھی خراب ہو جائے گی, اور ہندوستان میں تمہارا نام اور نشان مٹ جائے گا. اس حقیقت کو سمجھو, مانو. کمال اتا ترک نے کیا کیا تھا خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے وقت, اس تاریخ کو پڑھو. اسپین میں اسلامی حکمرانوں کے حکومت کو ختم کرنے کے لیے کس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت کو ڈالا گیا تھا, اس چیز کو نہ بھولو. اور یہ بی جے پی یہی کرے گی, تمہارے دلوں میں ڈیولپمنٹ کے نام پر دنیا کی محبت ڈالے گی, دنیا کی لالچ ڈالے گی, دنیا کی خواہش ڈالے گی. ارے دنیا کی خواہش لے کر اگر کوئی جیتا ہے تو اس کو نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے. تم اگر آخرت کی فکر کرو گے, اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو گے اور اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھو گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تم کو شکست نہیں دے سکتی, نہ دنیا میں دے سکتی ہے.
اور پھر جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر جنت تمہارا انتظار کرے گی. انسان دنیا میں آتا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مطلب ہے کہ ہم کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. لوگ پیدا ہوتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، لوگ جیتے ہیں، لیکن وہ زندگی کیا کام کی جو زندگی صرف اپنے لیے اور اپنوں کے لیے جی جاتی ہے. ارے زندگی ایسی ہونی چاہیے جو بامقصد ہو، جس زندگی میں کوئی ارادہ ہو، جس مقصد میں کچھ حاصل کرنے کا جنون ہو، اور جس مقصد میں اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد کرنے کی اور جام شہادت نوش فرمانے کی طرف ہو، وہ زندگی کامیاب ہوتی ہے. وہ زندگی کوئی کام کی نہیں. نوجوانوں، دنیا حسین ہے، دنیا خوبصورت ہے، دنیا میں خوبصورت پہاڑ ہے، دنیا میں برفیلے چٹان ہے، دنیا میں زمین ہے، ہیرے ہیں، موتی ہے، اشرفی ہے. دنیا میں عورت کا حسن ہے تو مرد کی مردانگی ہے، طاقت ہے. لیکن سب سے بڑا عیب ایک دنیا میں ہے، یاد رکھو، اور وہ عیب یہ ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے. ختم ہونے والی چیز کے پیچھے نہ دوڑو، اپنے آخرت کی فکر کرو، اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد کرو. ارے آج میں یہ کہہ رہا ہوں تو کیوں کہہ رہا ہوں؟ ارے یہ دل تڑپ رہا ہے، یہ دل تڑپ رہا ہے، اور تڑپ اس بات کی ہے کہ ہندوستان میں ہم مسلمانوں کا کیا قصور ہے کہ ہماری بستیاں جلتی ہیں، ہماری عزتیں لٹتی ہیں. ہمارا کیا قصور ہے کہ ہماری آبرو لٹتی ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہماری بہنوں کا سہاگ گزرتا ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہماری ماں کی پیٹ کو ویران کیا جاتا ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہمارے غریب والدوں کے کھانوں پر نوجوان بیٹوں کی میتیں آ جاتی ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہماری بستیاں جلتی ہیں؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ارے ہمارا یہی قصور ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے. یہی قصور کی سزا ہمارے جلتی ہوئے بستیوں کے شعلے ملتے ہیں تو یہی قصور کی سزا ہمارے عصمتوں کو لٹا کر کیا جاتا ہے. ارے غور کرو میرے مسلمانوں، خدا را غور کرو، غور کرو. میں سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں تو مسلمانوں کی غیرت کو بھی للکار رہا ہوں، ان کے خودداری کو آواز دے رہا ہوں، تو ان کے ایمان کو جھلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اٹھو. آخر اب نہیں تو تم کب اٹھو گے؟ کس تباہی کے منتظر ہو؟ کس طوفان کے انتظار میں ہو؟ بی جے پی نے کیا دیا اس ملک کو؟ بی جے پی کے ختم کیسے جمے؟ مسلمانوں میرا تم سے سوال ہے. بی جے پی نے رتھ یاترا کے ذریعے ہندو قوم کو ایک پلیٹ فارم پر لایا، رام کے نام پر ان کے جذبات سے کھیلا، رام کے نام پر ان کا استحصال کیا، اور ایودھیا میں ان کو جمع کر کے 6 دسمبر 1992 کے اس منحوس اور سیاہ دن کو بابری مسجد کو شہید کر دیا. شہید کرنے کا انعام واجپئی کو دلی کا تخت ملا. کیا اس بات سے انکار؟ بابری مسجد کو شہید کرنے کا انعام واجپئی کو دلی کا تخت ملا، تو پھر نریندر مودی کو آج وزارت عظما کا تخت کیسے ملا؟ کیوں ملا؟
کون سی صلاحیت ہے, کون سی قابلیت ہے؟ کچھ نہیں ہے. اگر 2002 گجرات کا فساد نہ ہوتا, مسلمانوں کی عصمتیں نہ لٹتی, عزتیں نہ لٹتی, بستیاں نہ جلتی, کوٹ ویران نہ ہوتی, ہماری آبادی و خاک کی ڈھیر میں تبدیل نہ ہوتی, تو شاید آج نریندر مودی اس ملک کا وزیر اعظم نہ ہوتا. کیا غلط ہے؟ ارے آپ اور کرو. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے, ان 33%, 33% لوگوں نے جنہوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا, ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میں, آپ نے ووٹ ہندوستانی کے عزت لوٹنے والے درندے کو دیا ہے, آپ نے ووٹ ہندوستان کی ماں اور بہنوں کی آبرو کو لٹانے والے لٹیروں کو دیا ہے, ہندوستان کے بسنے رہنے والے مسلمانوں کے اللہ کے گھر بابری مسجد کو شہید کرنے والے ان درندوں کو, ان غنڈوں کو, ان دیش اور اس ملک کے دشمنوں کو دیا ہے. کیا یہ بات ہے؟ آج سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی نریندر مودی کو اکثریت مل گئی. ٹھیک ہے, اکثریت ملی, لیکن کتنے لوگوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا؟ 33% لوگوں نے استعمال کیا, 33 پوائنٹ سمتنگ. مطلب ہندوستان کے 66% عوام نے نریندر مودی کے قیادت کو قبول نہیں کیا, بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایجنڈے کو مسترد کیا, نامنظور کیا. تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیسے کہہ سکتے ہیں 33% ووٹ لے کر یہ اقتدار پر آ گئے, 66% لوگ ان کو ووٹ نہیں دیے, اور پھر 25 کروڑ مسلمان اپنے ووٹوں کا صحیح استعمال نہیں کر پائے. اس کا نتیجہ آج ہمارا ووٹ تقسیم ہوا, ایک طرف نہیں گیا, سیکولرزم کے لیے نہیں گیا, بی جے پی کے شکست کے لیے نہیں گیا. ارے ان باتوں پہ غور کرو. جذباتی تقاریر تو آپ نے بہت سنی میری, جذباتی تقاریر, لفاظی اور تیز ترار تقاریریں کرنے میں اکبر اویسی ماہر ضرور ہے. اگر ابھی بھی چاہو تو الفاظ اور اپنے خطاب کے سیلاب میں آپ کو بہا سکتا ہو, نعرے گنجا سکتا ہو, لوگوں کو بے ہوش کر سکتا ہو, لیکن میرا مقصد صرف جذبات کے ذریعے آپ کو اپنے خطاب کے سیلاب کے الفاظ میں بہانا نہیں, بلکہ اپنے خطابت کے سیلاب اور اپنے دل کے جنون اور اپنے اس دماغ اور دل کی طاقت کے ذریعے آپ کے سوئے ہوئے ایمان کو بیدار کرنا چاہتا ہوں, آپ کے انتشار کو اتحاد میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں, اور 25 کروڑ مسلمانوں کے وجود کا بی جے پی کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہاں ہم ہیں, زندہ ہیں, بیدار ہیں اور ایمان کے ساتھ ہیں, اور جب اٹھیں گے تو تمہارا صفایا کر دیں گے. خدا را حالات کی نزاکت کو محسوس کرو, حالات کی نزاکت کو محسوس کرو. تم کون سی تباہی کے انتظار میں ہو؟ ہندوستان میں آزادی سے لے کر آج تک 50,000 فسادات ہوئے. کیا یہ کافی نہیں تھے بیدار ہونے کے لیے؟ کیا یہ ناکافی ہے؟ 23,000 بڑے فسادات کے ذریعے ہم کو تباہ برباد کیا گیا. کیا یہ کافی نہیں؟ بابری مسجد شہید ہو گئی, کیا یہ بھی کافی نہیں؟ سروں اور سینوں پہ گولیاں چلی, کیا یہ بھی کافی نہیں؟ تاڑا کے نام پہ ہزاروں بچوں کو جیل میں ڈال دیا گیا, کیا یہ بھی کافی نہیں؟ بمبئی جلا, کیا وہ کافی نہیں؟ گجرات جلا, کیا وہ کافی نہیں؟ احمد آباد جلا,